صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سی باتیں ہوتی ہیں نا۔ بانی جامع نظامیہ نے ان کے متعلق بھی جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، اس کا جواب دیا آپ نے۔ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پر قربان جائیے۔ بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ خاتون جنت باغ ماننے کے لیے مانگتے ہوئے گئی تھی صدیق اکبر کے پاس۔ فدق کا ایک باغ ہے، اس کی کبھی تفصیل سمجھائیں گے آپ کو۔ اے صدیق، وہ فدق ہمارے حوالے کیجئے، ہمیں دے دیجئے۔ مانگنے گئی تھی کون؟ بی بی فاطمہ۔ نہیں دیا ان کو مانگنے پر، نعوذ باللہ غضب کر لیا، قبضہ کر لیا، دیا نہیں، ایسا لکھ کے صدیق اکبر کی برائی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ صدیق اکبر نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن ہیں، حضرت علی کو تکلیف دیے، فاطمہ کو تکلیف دیے، خلافت چھین کے بیٹھے۔ صحیح بات اللہ کے عام مسلمانوں کو بھٹکاتے کہ ان کو خلیفہ نہیں ماننا، انہوں مومن نہیں ہے۔ بانی جامع نظامیہ ان روایتوں کو پیش کیا آپ نے، اس روایت کو ہی پیش کیا، ان روایتوں کو ہی پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو روایت بولی جا رہی ہے نا، یہ جھوٹی روایت ہے، تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ کیوں نہیں؟ ارے بی بی فاطمہ وہ ہستی ہیں، تم ایک زمین کے ایک باغ کے بارے میں یہ سوال ان کے بارے میں کر رہے ہو کہ بی بی فاطمہ ایک زمین کے تھوڑے سے حصے کو مانگنے کے لیے صدیق کے پاس گئی تھی۔ ارے جاہلو، اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ بات بولتے ہوئے تم فاطمہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ ارے بی بی فاطمہ آل نبی ہیں، نبی اور آل نبی کی شان یہ ہے کہ نبی اور آل نبی کو اللہ نے لوگوں سے مانگنے کے لیے نہیں پیدا کیا، لوگوں کو عطا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، مانگنے والوں کو دینے والا بنا کر بھیجا۔ وہ نہیں مانگنے گی، کیوں مانگیں گی؟ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اتنی بڑی جنت کی سردار ہو کے چھوٹی زمین مانگنے جاتے جی؟ بی بی فاطمہ جانتی تھیں کیا نبی کے انتقال کے بعد میراث، وراثت ہوتی ہے نا نبی کی، اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا ہم نبی، ہمارا ترکہ میراث امت میں تقسیم ہوتا ہے، اولاد میں نہیں۔ پھر پیغمبروں کی اولاد کو ملتا کیا؟ علم ملتا، علم۔ بی فاطمہ کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا حیث نہیں، تو مانگیں گے کیوں جا کے؟ یہ بات غلط، ایسا ماحول بنایا جاتا۔ بی فاطمہ کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے صدیق اکبر کو اپنا دشمن ماننا، دشمن مان کے ان سے ہٹنا، ان کو چھوڑنا، چھوڑتے گمراہی۔ آپ کو ڈائریکٹ نہیں بولیں گا ان کہ صدیق اکبر دشمن تھے، وہی صدیق میں نہیں مانو، ڈائریکٹ بولتا ہی نہیں انہیں لاتا گھما پھرا کے باتاں، ایسے جھوٹے واقعات گھڑ لیتا۔ آپ کو ترس آ جاتا اہل بیت پہ، ہو بہت ظلم ہوا بھی اہل بیت پہ، یہ پورے تینوں خلفاء مل کے ظلم کر دیے، نعوذ باللہ۔ سنو، یہ بولنے والا جھوٹا آپ چل رہے تو آپ بھی جھوٹ پر چل رہے، سچائی کیا ہے معلوم؟ خود صدیق اکبر کی شان حضرت علی بول رہے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکبر کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا نا نبی کے بعد امت میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے، کس سے پوچھ رہے؟ حضرت علی سے۔ اے علی بتائیے نبی کے بعد پوری امت میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ سیدنا علی نے فرمایا امت میں نبی کے بعد سب سے بڑا رتبہ اگر کسی کا ہے تو صدیق اکبر کا رتبہ ہے۔ علی بول رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی نے آگے فرمایا اے لوگوں، کیا میں تمہیں ایک اور بات نہ بتاؤں صدیق اکبر کے بارے میں؟ بتائیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق اکبر کی شان یہ ہوگی قیامت کے دن وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے۔ ارے صحابہ اہل بیت کے اوپر ظلم کرنا تو دور کی بات، ان پر اگر کسی کو زبان درازی کرتے ہوئے دیکھتے تو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ظلم تو دور، انہوں خود کرنا تو وہ گمان میں بھی نہیں آتا، وہ کسی اور کو بھی ان کے بارے میں برا بولتا دیکھ نہیں سکتے تھے، ہاتھ اٹھا لیتے تھے وہاں پر۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائے معلوم؟ صدیق اکبر کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں علی سے فرمایا اے علی، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ایک شان بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری امت کے جتنے بڑے لوگ ہوں گے نا، بڑی عمر والے لوگ، وہ بڑی عمر والوں لوگوں کے سردار صدیق اور فاروق اعظم ہوں گے۔ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا سرکار نے اے علی، اس بات کی خبر ان کو مت دینا
دیکھو آپ، یہ شان ہے ان کی. ایسی شان رکھنے والے صحابہ ویسا کر سکتے